कुछ बात वो देना फिर जगह चला बता देना भाई ऐसे ही करती हो हाथ चलाना फिर जगह जल्दी बता दे आओ चलो लाओ डंडा है जल्दी भाई वो लाओ 4 डंडे मार दो ये तो ऐलान किया गया था अरे सब गलत है कि जो है जुब्बे का ध्यान से लेकर आना उसी तरह किया गया था हमें पता है 1 2 3 4 ऐसे रख लेना यहाँ 4 तक भूल गया था चलो भाई उवैस अली शर्रुन अहर्रा दानाबिल कर दो बैंक तखसीस कैसे हुई इसमें तखसीस फाइल की तरह तखसीस हुई जिस तरह फाइल में अगर फेल को ज़िक्र कर देते हैं तो फेल को ज़िक्र करने की वजह से फाइल में तखसीस हो जाती है तो इसमें भी इसी तरह तखसीस हो गई इसकी असली इबारत है माँ अहर्रा ला नाबिल इल्ला शर्रुन इसकी तरकीब होगी अहर्रा ये फेल और हुआ ज़मीर मुबतल और शर्रुन बदल ज़ानाबिल मुखलिब से शर्रुन बदल बन रहा कि बदल जो है फ़ाइल हुक्मी की मंजिल में फाइल हुक्मी है फ़ाइल हुक्मी है बदल तो इसी वजह से इसमें तखसीस है फाइल हकीकी से तो मुसावत होगा अच्छा ये उसकी जगह में कैसे हालांकि उसके अंदर तो माँ और इल्ला से हंस रहे उसके अंदर बताओ हाँ भाई उसका हुक्म मुक़द्दम करने का उसको मुअख्खर कर दिया जाए तो वो हस्र का फ़ायदा होता है हाँ तो क्या है इसमें कैसे मुअख्खर है कैसे मुक़द्दम है किसका हक़ मुअख्खर होने का है यहाँ पे बताओ याद नहीं कर रहा हाँ बोल शर्रुन क्या इसको मुक़द्दम उसका हक़ मुक़द्दम करने का था जिसको मुअख्खर कर दिया उसको मुअख्खर कहाँ है यहाँ पर पहले दीवार यहाँ पर शर्रुन यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कौन शर्रुन बदल हाँ इसका हक़ मुअख्खर होने का था इसको मुक़द्दम कर दिया तो ये हस्र का फ़ायदा देता है केवल आदमी का मसले क्या गान के नहीं करते क्या पूछना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप तो पूछ सकते हो ये नहीं पूछेगा सही बात तो قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم أو زيد قام أبوه فلا بد من عائد وقد يوجد وما قد وقع ظرفا فالأكثر على أنه مقدر بجملة وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والخبر قد یکون جملۃ، اور خبر کبھی جملہ ہوگی. ما سبق میں انہوں نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ مبتدا کے اندر اصل جو ہے وہ مفرد ہونا ہے، اصلی ہے یہ. لیکن کبھی کبھی مبتدا اپنی اصل سے ہٹتا ہے، اور کبھی کبھی خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ واقع ہوتی ہے.
اب علامہ ابن حاجم نے یہ کہا کہ خبر جب جملہ ہو تو جملے کی دو قسمیں ہیں. اصل میں پہلے جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. تو انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے، تو جملے سے مراد یہاں پر جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر کے اندر اصل جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا ہے. آپ نے زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی، خبر کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کی خبر دینا. اور جملہ انشائیہ کے اندر جو ہے وہ خبر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جملہ انشائیہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ انشاء ہوتی، چانا ہوتا ہے. اضرب تو مار، زید کی پٹائی کو یہ چاہ رہا ہے. آپ نے کہا لا تضرب تو مت مار، تو یہ زید کی عدم ضرب کو چاہ رہا ہے. تو چونکہ خبر کے اندر اصل جو ہے وہ خبر دینا ہوتا ہے اور انشاء کے اندر خبر دینا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ خبر جملہ ہوگی تو جملہ انشائیہ نہیں ہوگی بلکہ جملہ اسمیہ ہوگی. اب جملہ خبریہ ہوگی، انشائیہ نہیں ہوگی. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو اسمیہ ہوگی اور کبھی فعلیہ ہوگی. والخبر قد یکون جملۃ، اور خبر کبھی جملہ ہوگی، جیسے زید ابوہ قائم و زید قام ابوہ. تو پہلی مثال جو ہے زید مبتدا ہے اور ابوہ بترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا ثانی ہے، قائم خبر ہے. تو ابوہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر خبر بنے گا زید کی. تو یہ کیا ہے؟ جملہ خبر جو ہے جملہ اسمیہ ہے. زید قام ابوہ، زید مبتدا ہے، قام فعل ہے، ابو مضاف، مضاف ہے، مضاف سے مل کر قام کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے زید کی خبر. تو یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. فلا بد من عائد، تو عائد ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اگر خبر جملہ ہو تو اس خبر کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، جو عائد جو ہے مبتدا کی طرف لوٹے. اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خبر کا ربط جو ہوتا ہے وہ مبتدا سے ہوتا ہے. آپ نے کہا زید قائم، زید وہ کھڑا ہے، تو زید قائم کے اندر ایک ضمیر نکالتے ہیں ہوا کی، تاکہ یہ ضمیر جو ہے خبر کو مبتدا سے جوڑ دے. تو خبر کا ربط جو ہوتا ہے وہ مبتدا سے ہوتا ہے. اور خبر جب جملہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے. تو مستقل ہونے کی وجہ سے یہ چاہتا ہے عدم ارتباط کو. دیکھیے خبر ہونے کی حیثیت سے یہ چاہتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مبتدا سے ہونا چاہیے. اور خبر جب جملہ ہو تو جملہ چونکہ فی نفسی مستقل ہوتا ہے، تو جملے کے مستقل ہونے کی وجہ سے یہ چاہے گا عدم ارتباط کو، کہ اس کا جو ہے وہ مبتدا سے ربط نہ ہو. تو خبر کی حیثیت چاہتی ہے کہ ربط ہونا چاہیے. اور خبر جب جملہ ہو گئی، اس جملے کے مستقل ہونے کی وجہ سے یہ چاہتا ہے عدم ارتباط. تو نحویوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ خبر چاہتی ہے کہ اس کا مبتدا سے ربط ہونا چاہیے، اور خبر جب جملہ ہو جائے مستقل ہونے کی حیثیت سے یہ عدم ارتباط کو چاہتی ہے. تو نحویوں نے یہ کہا کہ خبر جب جملہ ہو تو خبر کے اندر ایک عائد ہونا چاہیے، جو عائد جو ہے خبر کو مبتدا سے جوڑ دے. سمجھ گئے؟ اب عائد کی چار قسمیں ہیں.
کتنے قسمیں؟ ایک عائد جو ہوتا ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. کس کی صورت میں؟ آپ نے کہا زید ابوہ قائم، تو دیکھیے ابوہ قائم، یہاں پر ابوہ قائم کا ربط جو ہے وہ زید سے ہو رہا ہے، اور یہاں پر عائد جو ہے ہو ضمیر ہے، جو ہو ضمیر جو ہے اس خبر کو مبتدا سے جوڑ رہی ہے. ایسے ہی زید قام ابوہ، تو یہاں پر خبر کے اندر جو عائد ہے ضمیر کی صورت میں، جو عائد جو ہے خبر کو مبتدا سے جوڑ رہا ہے. اور عائد جو ہوتا ہے کبھی لام کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی صورت میں جیسے آپ نے پڑھا ہے افعال مدح کے اندر نعم الرجل، نعم مرد کیا ہی اچھا ہے، اور وہ مرد ہے کیا؟ زید. نعم الرجل زید، تو یہاں پر الرجل پر جو الف لام ہے، لام ہے، یہ عائد ہے، اور یہ اس رجل کو زید سے جوڑنا ہے. دو ہو گئی. تیسری قسم آیت کی یہ ہے کہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کا آنا. جیسے قرآن پاک میں ہے الحاقۃ ملحقہ، کیا ہے؟ اصل میں یہ عبارت تھی الحاقۃ ما ہی، یہ تھی کیونکہ حاقہ کا ذکر تو ہو چکا ہے. اب اس کی طرف لوٹنے والے کیا ہونا چاہیے؟ ضمیر ہونا چاہیے تھی. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ الحاقۃ ما ہی. لیکن یہاں پر جو ہے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے آئے. اب اس میں ظاہر لا کر کے اس حق کا دوسرے والے کا پہلے والے سے ربط ہو گیا. تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ایک آیت کی تیسری قسم ہے. آیت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ خبر کا مبتدا کی تفسیر واقع ہونا. خبر کا قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد، هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجیے ہوا وہ کون؟ اللہ احد. تو یہاں پر خبر جو اللہ احد خبر ہے، اور یہ جو مبتدا کی تفسیر واقع ہے وہ کون، تو تفسیر کیا ہوگی؟ خبر دے دیجیے اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو خبر کا مبتدا کی تفسیر واقع ہونا یہ بھی کیا ہے؟ آیت کی ایک قسم ہے. تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں. عائد کبھی تو ضمیر کی صورت میں ہوگا، اور عائد کبھی لام کی صورت میں ہوگا نعم الرجل، اور عائد کبھی تو ہوگا کہ ضمیر کی جگہ میں اس میں ظاہر کو رکھنا. ہیلو وعلیکم السلام. مور یہ رکھی جہاں تو بیٹھ دو نا، شٹر کھول کے تھوڑا اندر کو ہاتھ ڈال دیں. سمجھ لیں کتنی ہو گئی؟ 2 3. اور ایک یہ ہے کہ خبر کا مبتدا کی تفسیر واقع ہونا. یہ آیت کی 4 قسمیں ہیں. تو اگر خبر جملہ واقع ہو تو آیت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہونے کی وجہ سے عدم ارتباط کو چاہتا ہے، اور خبر ہونے کی حیثیت سے یہ ارتباط کو چاہتی ہے. تو لہذا نحویوں نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ خبر جب جملہ ہو تو اس کو مبتدا سے جوڑنے کے لیے اس کے اندر ایک آیت کا ہونا ضروری ہے. وہی کہتے ہیں فلا بد من عائد، تو ضروری ہے ایک آیت کا ہونا. وقد یحذف، اور کبھی اس آیت کو حذف کیا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے نیچے دیکھو بین السطور میں لگا ہوا ہے البر القر بستینہ، ایک کر گیہوں، کر ایک پیمانہ ہے، ایک کر اصل میں تھا یہ البر القر منہ، ایک کر گیہوں میں سے، منہ کتنے کا؟ بستینہ 60 روپے کا ہے. یہ ہے بستینہ درہم، 60 درہم کا ہے. تو دیکھیے یہاں پر البر القر یہ کیا ہے؟ مبتدا. کیا ہے؟ اور منہ بستینہ، تو منہ ضمیر جو ہے کس طرف لوٹ رہی تھی؟ البر کی طرف لوٹ رہی تھی. تو لہذا یہاں پر جو ہے عائد جو ضمیر ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے. ایسی الثمن
من وانے دو گھی السمنو من وانے منہ بدرہم السمنو من وانے منہ بدرہم 2 من گھی جو ہے وہ 1 درہم کا ہے. تو یہاں پر مبتدا کی طرف لوٹنے والے ضمیر کیا ہے محذوف ہے اور ہے کیا ہے الثمنو من وانے بدرہم. تو آیت کو یہاں پر کیا ہے حذف کر دیا گیا. کیوں آیت کو حذف اس لیے کیا گیا ہے؟ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا کہ یہاں پر آیت کے حذف پر قرینہ موجود ہے. وہ قرینہ یہ ہے کہ البر القر منہ یعنی 1 کر گیہوں میں سے 60 درہم کا ہے تو لہذا بھاؤ کرنے والا جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کو مراد نہیں لے رہا ہے بلکہ گیہوں کو مراد لے رہا ہے. اس لیے جو ہے جب مراد گیہوں یہ ہے تو اب منہ کی ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو حذف کرنا کیا ہے جائز ہے. بات سمجھا جی. کہتے ہیں وقد یحذف اور کبھی آیت کو حذف کیا جاتا ہے. وما وقع ظرفا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خبر جو ہوتی ہے وہ ظرف واقع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا زید فی الدار یہ آپ نے کہا فی الداری رجل خبر جو ہے یہاں پر ظرف واقع ہے. اصل میں بصریوں کا اور کوفیوں کا اختلاف ہوا کہ اگر خبر ظرف واقع ہو تو چونکہ ظرف کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے نہیں ہے اس کے لیے ظرف کے لیے اب عامل یہاں پر جملہ ہوگا یا مفرد ہوگا. تو اس سلسلے میں بصری حضرات اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ خبر جب ظرف واقع ہو تو یہ خبر جو ہوگی متعلق ہوگی جملے سے یعنی ظرف کا جو متعلق محذوف نکالا جائے گا وہ فعل نکالا جائے گا. زید فی الدار کی اصل جو ہے زید استقر فی الدار نکالی جائے گی. کیا نکالی جائے گی؟ یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بصری اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے سے متعلق ہوگی اور جملہ کب ہوگا جب کہ فعل نکالا جائے. کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ظرف کے لیے عامل چاہیے. کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے تو اس لیے ظرف کے لیے عامل چاہیے اور عامل جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے اور قوی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے عمل کرنے میں. اس لیے یہاں پر اس کا متعلق جو ہے وہ فعل ہی ہوگا. کس نے کہا یہ؟ اکثر علماء نے اور بصریوں نے. کوفی حضرات اور کم علماء قلیل علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا متعلق جو ہوگا وہ مفرد ہوگا. کیا ہوگا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل میں متعلق اس سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ یہاں پر ثابت وغیرہ نکالا جائے گا. موجود وغیرہ نکالتے ہیں. موجود کیوں ثابت مفرد کیوں نکالا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے نکالا جائے گا کہ خبر جو ہے ظرف بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ خبر کے اندر اصل جو ہے وہ مفرد ہونا ہے. کیا ہے؟ خبر کے اندر اصل مفرد ہونا ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس کا ظرف کا متعلق جو ہے وہ مفرد نکالا جائے گا نہ کہ جملہ. دونوں کی دلیل ہے. لیکن مذہب جو ہے وہ بصریوں کا صحیح ہے کہ یہاں پر فعل ہی نکالا جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس میں فاعل نکالیا تب بھی کوئی خرابی لازم نہیں آ گئی. یہ تو پسندیدگی کا مطلب ہے. اور اکثر لوگ جو وہ ثابت یا موجود نہیں نکالتے ہیں. ثابتہ تو بہت کم نکالتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں وما وقع ظرفا فالاکثر انه مقدر بجملۃ. اور خبر جب ظرف واقع ہو تو اکثر نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جملے سے مقدر ہوگی. ظرف جو جملے سے متعلق ہوگا. تو کس نے کہا یہ؟ اکثر نحویوں میں. اور بعض کیا کہتے ہیں کوفی
کہ یہ مفرد سے متعلق ہوگی، یعنی یہاں پر جو ہے اس کا عامل جو کہ نکالا جائے گا، متعلق جو ہے اس میں فاعل نکالا جائے گا، اس میں مفرد نکالا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے اور خبر کے اندر اصل مفرد ہونا ہے، اس لیے یہاں پر مفرد نکالا جائے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ظرف کے لیے عامل چاہیے اور فعل جو ہے وہ عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے فعل کو جملے کو مقدر مانا جائے گا۔ بات سمجھا گئی؟ بات پوری ہو گئی۔ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ۔ دیکھیے اب تک انہوں نے مبتدا اور خبر کے تعلق سے بیان کیا، دونوں کی تعریفیں بیان کی اور کچھ احکام بیان کیے۔ اب یہاں سے علامہ ابن حاجب مبتدا کے دوسرے احکام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے 4 جگہ وہ ہیں جہاں پر مبتدا کو اس کی خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کو 4 جگہ امتحان میں سوال آ جاتا ہے کہ ان جگہوں کو بیان کرو جہاں پر مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا اور مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے مثالوں کے ساتھ۔ تو ان 4 جگہوں میں سے پہلی جگہ یہ ہے کہ جب مبتدا ایسی چیز کو متضمن ہو جو صدارت کلام کو چاہتی ہے، جیسے من ابو کا، کیا تو یہاں پر من مبتدا ہے اور مبتدا ایسی چیز کو متضمن ہے، یہ من جو ہے صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ صدارت کلام جانتے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کلام دوسرے محنت کر رہا ہے، اس کو چاہتا ہے کلام کے شروع میں آنے کو، کہ کلام کے شروع میں آئے۔ تو اب جو ہے من یہ مبتدا ہے اور مبتدا ایسی چیز کو متضمن ہے جو صدارت کلام کو چاہتی ہے، کلام کے شروع میں آنے کی چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے مقدم کرنا واجب ہے کہ اگر مقدم نہ کریں بلکہ مؤخر کر دیں اور آپ کہہ دو ابو کا من، تو اس کی صدارت کا فوت ہونا لازم آئے گا، اور حالانکہ اس کی صدارت کی حفاظت ضروری ہے۔ پہلی جگہ ہو گئی۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں۔ کیا ہوں؟ دونوں معرفہ ہوں۔ جیسے آپ کہو گے زید ابو کا، کیا کہو گے؟ یا آپ کہو زید المنطلق، تو مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے التباس سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ کہو زید ابو کا اور یہ قاعدہ نہ ہو نحویوں کا، تو آپ شک میں پڑ جاؤ گے کہ زید مبتدا ہے یا ابو کا مبتدا ہے، التباس میں پڑ جاؤ گے۔ تو نحویوں نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جائیں تو جو پہلے ہوگا اسی کو مبتدا ماننا واجب ہوگا، اس لیے کہ معرفہ ہونے کی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک چیز اور بتلا دوں میں آپ کو کہ یہ تب ہے جب کہ کسی کے مبتدا ہونے پر اور کسی کے خبر ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو۔ اگر قرینہ ہوگا پھر مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال ہے ابو یوسف ابو حنیفہ، ابو یوسف جو ہے ابو حنیفہ کی طرح ہے علم اور فضل میں۔ اس میں ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ دیکھیں تشبیہ جو دی جاتی ہے وہ ادنا کو اعلیٰ سے دی جاتی ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ زید شیر کی طرح ہے، کیا کہو گے؟ شیر کی طرح، یہ نہیں کہو گے زید زید کی طرح ہے۔ آپ یہ کہو کہ وہ شیر جو ہے وہ زید کی طرح ہے، کوئی جگہ پاگل ہو گیا کیا آپ کی؟ شیر زید کی طرح ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ شیر سے زیادہ مضبوط زید ہے۔ تشبیہ جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ قاعدہ یاد رکھو، تشبیہ جو ہوتی ہے وہ ادنا کو اعلیٰ سے دی جاتی ہے، کیونکہ زید کے اندر صفت شجاعت جو کم ہے وہ شیر کے اندر زیادہ ہے۔ کیا کہو گے؟
زید شیخ ہے. اب ابو یوسف یہ شاگرد ہیں، ابو حنیفہ استاد ہیں. ادنا کون ہو؟ یوسف. اور اعلیٰ کون ہوئے؟ ابو حنیفہ. تو اب یہاں پر ابو یوسف ابو حنیفہ ہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ اب قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر ابو یوسف جو ہے وہ مبتدا ہی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور ابو حنیفہ کیا ہوں گے؟ خبر ہوں گے. تو یہاں پر التباس نہیں ہوگا. اگر آپ ابو حنیفہ ابو یوسف کریں یہ بھی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تشبیہ جو ہوگی وہ ادنا کو اعلیٰ سے ہوگی. اگر آپ ابو حنیفہ ابو یوسف کہیں تب بھی جو ہے یہ التباس پیدا نہیں ہوگا کہ یہاں پر مبتدا کون ہے خبر کون ہے، بلکہ جب ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ ہوگی تو یہاں پر ابو یوسف جو مبتدا ہی ہوگا، تو ابو حنیفہ کون ہوں گے؟ خبر ہوگا. تو یہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب کب ہے؟ جبکہ قرینہ نہ ہو. اور اگر قرینہ موجود ہو تو مقدم کرنا واجب نہیں، کیونکہ التباس پیدا نہیں ہوگا. کتنی جگہ ہو گئی؟ 2 جگہ. تیسری جگہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں تخصیص میں برابر ہوں. کس میں؟ تخصیص میں برابر ہوں. تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تخصیص میں دونوں برابر ہوں گے تو التباس پیدا ہو جائے گا کون مبتدا ہے کون خبر ہے. تو یہاں پر جو پہلے ہے اسی کو مبتدا ماننا واجب ہے. کتنی جگہ ہوئی؟ 3 جگہ. اس کی مثال ہے افضل من کا افضل منی. پہلے کی مثال کیا ہو گئی؟ زید المنطلق. پہلے کی مثال من ابو کا. دوسری کی مثال زید المنطلق یا زید ابو کا. اور تیسری کی مثال زید وہی افضل منی افضل من کا. چوتھی جگہ جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے کہ جبکہ خبر جو ہے مبتدا کا فعل ہو. کیا ہو؟ زید قامہ. کیا ہے؟ تو دیکھیے قامہ خبر ہے اور خبر کس کا فعل ہے؟ مبتدا کا. سمجھ بات کو؟ تو یہاں پر زید القامہ کے اندر زید کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زید کو مقدم نہ کریں بلکہ زید کو مؤخر کر دیں تو کیا کہو گے؟ تو مبتدا کا فاعل سے التباس لازم ہے. اگر زید القامہ میں زید مبتدا ہے قامہ خبر ہے تو یہاں پر مقدم کرنا واجب ہے. مقدم نہ کرو بلکہ مؤخر کر دو کیا کہو گے؟ قامہ زید. تو اب پہلے زید تو مبتدا تھا، اب قامہ زید کہنے سے اب زید کے جگہ قامہ کا فاعل ہو جائے گا. تو مبتدا کا التباس کس سے ہو جائے گا؟ فاعل سے. اس لیے یہاں پر مقدم کرنا واجب ہے. تو 4 جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. پہلی جگہ کہ جب مبتدا متضمن ہو ایسی چیز کو جس کے لیے صدارت کلام ہے تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ اس کی صدارت کا فوت ہونا لازم نہ آئے. من ابو کا یا مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں ہیں، جیسے زید المنطلق یا زید ابو کا، یا دونوں تخصیص میں برابر ہوں تو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ التباس پیدا نہ ہو جائے. اور خبر مبتدا کا فعل ہو تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. مقدم نہ کریں گے بلکہ مؤخر کریں تو اس مبتدا کا فاعل سے التباس لازم آئے گا. تو یہ 4 جگہ وہ ہو گئیں جہاں پر مبتدا کو اس کی خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. اب آگے علامہ ابن حاجب 4 جگہ وہ بیان کریں گے جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. کل پڑھیں گے. دیکھو تیسرے والے میں قرینہ پایا گیا تھا. تیسرے میں قرینہ پایا گیا تو قرینہ وہ تو کوئی سوال نہیں ہے. جب قرینہ پایا جائے گا تو پھر تو وہ جائز رہے گا، واجب نہیں ہوگا، وہ التباس نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور جب مبتدا مشتمل ہو اس کو جس کے لیے صدر کلام ہے، جیسے من ابو کا، او کانا معرفتینی، یا مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو، او متساویینی، یا مبتدا اور خبر دونوں برابر ہوں تخصیص میں، جیسے افضل من کا افضل منی، او کان الخبر فعلا لہ،
یا خبر جو ہے مبتدا کا فعل ہو، جیسے زید قام وجب تقدیم ہو تو مبتدا کی تقدیم کیا ہے؟ واجب ہے، تو وجب تقدیم ہوئی جزا ہے، اور اذا کان المبتدا یہ شرط ہے، جب ایسا ایسا ہو تو مبتدا کی تقدیم کیا ہے؟ واجب ہے، تو وجب تقدیم ہوئی کیا ہے؟ اذا شرط کی کیا ہے؟ جزا ہے۔ چلو گھنٹی تمہاری 50 تک لگا کے ہم 50 تک